اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اچھا جی، قرآن مجید میں 20واں سپارہ چوتھے رکوع میں بیان ہے کہ خواہش نفس کی پیروی یہ بھی شیطانی وسوسے میں آتی ہے، اور خواہش نفس کی پیروی کرنے والا انسان بھی گمراہ ہو سکتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اور اس سے بچنا بھی لازمی ہے۔ عام طور کے اوپر ہر چیز انسان شیطان پہ ڈال دیتا ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ تھا، یہ شیطان نے مجھے ڈی ٹریک کیا، شیطان نے مجھے وسوسے میں ڈالا۔ لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلی گمراہی پہ غور کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے شیطان گمراہ ہوا تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ اس سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا، لیکن فرشتوں اور اس شیطان میں فرق یہ تھا کہ فرشتوں کے بیچ میں نفسانی خواہش کوئی نہیں، ان کا نفس کوئی نہیں، مگر یہ ہے کہ شیطان جو تھا یہ عزازیل اس کا نام تھا، جن تھا، اور اس کے بیچ میں جو ہے نا وہ نفسانی خواہشات تھیں، اس کا نفس اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو بات یہ ہے کہ جب آدم کو سجدہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو اس وقت شیطان کے اندر اس کا نفس اندر سے خود سوچ کے اس کے دل سے یہ آواز آئی، اس کے دماغ نے یہ سوچا کہ یہ میں اس سے بہتر ہوں اور میں اس کو کا کسی صورت بھی جو ہے نا سجدہ نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ تجھے سجدے سے کس چیز نے منع کیا، تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو خلقتنی من النار وخلقتہ فی الطین، کہ اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں اس سے افضل ہوں۔ یہ اس کے اندر نفسانی خواہش، اس کی نفسانی خواہش نے بتایا۔ تو آج کل کے دور میں بھی انسان ہیں، ہم لوگ سارے گنہگار ہیں، نفسانی خواہشات بیچ میں ہیں، لہذا یہ بندہ ہر صورت یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے شیطان نے گمراہ کیا تو اب میں گناہ سے بری ذمہ ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہو۔ بے شک کوئی شیطان کسی اور شکل میں گمراہ کرے یا نفسانی خواہش کے ذریعے، یہ ہر طرح سے یہ ایک اس جو ہے نا اس میں گمراہی میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ۔